آج تک کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ بلوچ لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں. سر تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا شو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلا لیا, بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ مزید کتنے چکر لگانے پڑیں گے انہیں اس انصاف کے لیے یا اپنے پیاروں کو بازیاب کرانے کے لیے؟ اس سے اہم سوال ہے کہ ابھی تک کتنے چکر لگے ہیں بلوچ لواحقین کے, جتنے بھی لوگ وہاں پر لاپتہ ہوئے ہیں, اور ہمیشہ سے یہ مسئلہ ان کا جو ہے رہا ہے. اور یہ 70s سے پاکستان کے بنانے کے بعد ہی شروع ہوئے, بلکہ 70s کی بات کی جائے تو جو اختر مینگل صاحب ہے ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور یہ معاملات جو ہے یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور جو بلوچ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, آج تک کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ بلوچ لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں, یا پختون لوگ جو ہے وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں. آخر میں شاید یہی جواب ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, بات کرتے ہیں, شاید وہ لوگ اس لیے لاپتہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, یا ان کو ڈساپیئر کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں, اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اور اس معاشرے کی جتنی بھی محرومیاں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, مزاحمت میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اور مزاحمت جو ریزسٹنس ہے وہ تو ہمیشہ ہر بندہ اپنے شعبے میں کرتا آیا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے بلوچ لاپتہ افراد کا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جب یہ جو پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی کہ اس دفعہ جب وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے اور وہ یہاں سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے, مارنگ بلوچ ان کو لیڈ کر رہی تھی, اور سب سے بڑی جو خوشی کی اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ان کو لیڈ کر رہی تھی. اور وہ خاتون جب آئیں اس کے بعد ان کے لیے کافی زیادہ مسائل جو ہے وہ کریٹ کیے گئے. اگر وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر وہ کوئی ساؤنڈ لگاتے تھے تو ان کے ساؤنڈ کو پولیس اور یہ لوگ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ان کے پاس کوئی آتا تھا, ان کو کوئی امداد دینے کی کوشش کرتا تھا, تو ان کے اس امداد کو یہ لوگ ان لوگوں کو پھر نہیں آنے دیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہی جب ان کا دھرنا شروع تھا اور لاپتہ افراد کے لیے ہی آواز اٹھا رہے تھے, نہ تو کسی ادارے کو چیلنج کر رہے تھے, نہ تو پاکستان کی ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے, نہ تو اس ریاست کے لیے کوئی خطرہ تھا, کیونکہ وہ معصوم لوگ جو ڈفرینٹ علاقوں سے آئے تھے وہ لوگ اپنے لیے آواز اٹھا رہے تھے, اپنے پیاروں کے لیے. کیونکہ اگر یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں اگر اپنے بھائی کو کھو دیتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اس طرح لاپتہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے, کیونکہ ہر دن میں مرتا ہوں. لیکن اگر ایک بندہ اس کو آپ مار دیتے ہیں تو ان کی تو بات ویسی اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے, کم از کم بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ان کو مار دیا گیا ہے. وہی بلوچ پروٹیسٹ میں ایک بزرگ جن کا تعلق سوات سے تھا, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے کچھ لوگ جو ہے ان کے بیٹے لاپتہ ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اگر مر گئے ہیں اور کسی بھی طرح ان کے ساتھ کوئی اس طرح ایشو آیا ہے تو کم از کم ہمیں تو صاف صاف بتا دے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ کا جو بھائی ہے وہ مر گیا ہے. کم از کم یہ تکلیف تو ہمیں نہ دے کہ ہر دن ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہے اور ہمیں پتہ نہ ہو. نہ تو ہمیں کھانے کا پتہ چلتا ہے, نہ تو ہمیں پینے کا پتہ چلتا ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بلوچ لاپتہ افراد کی جتنی بھی لواحقین ہیں, ایک ٹائم آئے گا کہ یہ مزاحمت جو کر رہی ہے یہ شاید, میں معافی چاہتا ہوں اپنے الفاظ پہ, لیکن شاید یہ مسلح بھی بن جائے. اور ابھی تک بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہے بلوچستان میں. آپ دیکھیں ایک بندہ عسکریت پسند کیوں بنتا ہے, سب سے بڑا سوال ہے. ایک بندہ دہشت گرد کیوں بنتا ہے, ایک بندہ اپنی ریاست کے خلاف بات کیوں کرتا ہے, ایک بندہ اپنے فوج کے خلاف بات کیوں کرتا ہے. جب ایک بندہ اگر اس حد تک آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ ایزیوم کر لیں کہ شاید بہت کچھ اور بھی ہو جائے.